بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچرز فرینڈز فورم راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ کلاس 10 لیکچر نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ گفتگو ہماری نمازی کے سطر کے عنوان سے آخری مسئلہ کمپلیٹ ہوا تھا کہ جس کے اندر 776 اور 777 فرمایا گیا تھا کہ مرد کے لیے کتنا جسم کا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے اور عورت کے لیے کتنا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ تھا کہ مرد کے لیے شرمگاہ ڈھانپنا ضروری ہے لیکن ناف سے گھٹنوں تک بہتر تھا، اور عورت کے لیے سارا جسم ڈھانپنا ضروری ہے سوائے اس کے چہرے کے، کلائیوں تک ہاتھ کے اور ٹخنوں تک پاؤں کے، یہ ڈھانپنا ضروری نہیں تھا۔ لیکن پھر فرمایا گیا تھا کہ احتیاط اس طرح سے اس کے لیے کرنا ضروری ہے کہ وہ اتنا جسم کا حصہ ڈھانپے کہ اسے یہ اطمینان ہو کہ جو واجب مقدار چھپانی تھی وہ مکمل طور پہ چھپ چکی ہے۔ اب ہم مسئلہ شروع کر رہے ہیں نمازی کے لباس کی شرطیں۔ یہاں سے ایک نئی بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ نمازی کے لباس کی جو شرطیں بیان کی گئی ہیں، مسئلہ نمبر 786، نماز پڑھنے والے کے لباس کی 6 شرطیں ہیں۔ نماز جو انسان پڑھ رہا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ابتداً جو صورتیں بیان کی گئی ہیں وہ کامن ہیں، بعد میں کچھ مرد کے لیے اور عورت کے لیے اختصاصی اور خاص طور پہ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ لباس کا پاک ہونا۔ پہلی بات، لباس پاک ہو یعنی نجس نہیں ہونا چاہیے۔ نجس لباس کے ساتھ نماز درست نہیں ہوتی۔ تفصیلی مسائل ہیں اس کے کہ کس طرح سے اور کتنا نجس ہو تو چل جاتا ہے، کتنا نجس نہ ہو تو چل جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن ایک ابتدائی طور پر ایک شرط ذہن میں رہے کہ نمازی کا لباس ابتدائی طور پر شرط یہی ہے کہ وہ لباس پاک ہو۔ نجس لباس کے ساتھ نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ہاں، نجس لباس کے ساتھ بعض استثنائی صورتیں موجود ہیں کہ جو فی الحال اس کے اندر تو نہیں ذکر ہوں گی، لیکن آپ خود توضیح مسائل میں ضرور توجہ دیجئے جو کہ پریکٹیکلی بہت کام کی ہیں۔ مثلا جہاں انسان کے جسم پر زخم لگا ہوا ہو، کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہو، کوئی انسان کی کیفیت میں ایسا ہو، تو ایسی صورتحال میں انسان کے جسم پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے یا انسان کے لباس پر نجاست لگی ہوئی ہے، جیسے کہ ہمارا یہ لباس کا مسئلہ پریکٹیکلی ہم پڑھ رہے ہیں، تو لباس نجس تو ہوگا لیکن اس نجاست کے اعتبار سے بعض صورتوں میں وہ نجاست معاف شمار کی گئی ہے، یعنی ایسے نجاست کے ہونے کے باوجود آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ تو بس یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہر صورت ایسی نہیں ہے کہ نماز باطل ہوگی، بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر نماز صحیح ہوتی ہے۔ تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ صرف چند مسائل سیکھتے ہیں اور چند مسائل کو سیکھ کر اپنا اجتہاد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر مسجدوں میں دوسروں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا محلے میں یا دوسرے مقامات پر دوسرے لوگوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو پڑھا تھا کہ نمازی کا لباس پاک ہونا ضروری ہے، یا آپ کہاں سے لے آئے۔ تو آپ پورا مسئلہ پڑھیے، ساری چیزوں کو جب تک نہ پڑھیں اس وقت تک آپ کسی اور کی طرف اعتراض کی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اور دوسری بات، اسلام بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ ادھورا علم لے کر کسی دوسرے پر اعتراض کرنا شروع کر دیں۔ اگر بالفرض کوئی ایسی بات نظر بھی آتی ہے کہ کوئی اسلام کے احکام کے خلاف عمل کر رہا ہے یا کسی کی توجہ نہیں ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، تب بھی یہ بھی شریعت نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنا مقصود ہو، اگر کسی کو سمجھانے کا مقصد ہو، اگر کسی کو یہ بتانا ہو کہ آپ یہ فلاں کام صحیح نہیں کر رہے یا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا طریقہ کار کیا ہو یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جو آج معاشرے کی صورتحال ہے یہ قطعاً 100% بلکہ اس سے بھی زیادہ اگر تصور کیا جا سکتا ہے تو وہ غلط صورتحال ہے کہ جہاں پر انسان دوسرے کی غلطی کا مذاق اڑاتا ہے، دوسرے کی غلطی پر اس کی توہین کر رہا ہے، دوسرے کی غلطی پر اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہا ہے۔ یہ قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس طرح سے کسی کو مذاق بنا کر یا کسی کی توہین کر کے کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، حتیٰ اس کی غلطی کو دوسرے کو بتانے کی بھی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ اور اسی لیے وہ تمام اخلاقی مسائل پر آپ کو توجہ دینا ضروری ہے کہ جس میں
آپ کو یہ فرمایا جاتا ہے کہ کسی کا عیب، کسی کی برائی، کسی کا گناہ، کسی کی بری بات کسی اور تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، آپ اس کے غلط عمل کو دوسروں تک پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں، تو یہ خود کہنے والے کے لیے بھی حرام بن سکتا ہے۔ تو بس یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر چیز ایسی نہیں ہے جیسے ہم اپنی مرضی کا دین بنا کر یا اپنے عقل سے فیصلہ کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے نہ فقط یہ بلکہ میں اشارہ بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ وہ صورتیں یا وہ تمام مقامات کے جہاں پر انسان کے جسم یا لباس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے یا نجاست ہونے کی صورت میں معافی ہے، یہ چیپٹرز بھی آپ کے اسی توضیح المسائل میں موجود ہیں، جس کو آپ خود جا کر پڑھ سکتے ہیں، توجہ دے سکتے ہیں۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ مباح ہو بنا بر احتیاط واجب۔ مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے اگر پانی کے مسائل میں دیکھا ہو یا مثال کے طور پہ دیگر جو وضو کے شرائط کے اندر، یہ وضو کے مسائل میں آپ نے پڑھا ہو کہ وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے۔ وضو کا پانی مباح ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مباح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس پانی کے استعمال کرنے کی آپ کو اجازت ہو، یہ پانی کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے لباس کے معاملے میں کہ نمازی کا لباس مباح ہونا چاہیے، یعنی اس لباس کو پہن کر نماز پڑھنے کی آپ کے پاس اجازت ہونی چاہیے۔ ایک صورتحال یہ ہے جو عام طور پر پریکٹیکلی سب سے آسان صورتحال ہے کہ آپ خود اس کے مالک ہیں تو آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ اگر وہ لباس کسی اور کا ہے تو آپ کو بغیر اجازت کے اس لباس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہو گیا دوسرا سیناریو۔ تیسری بات اس کے اندر یہ بھی توجہ میں رہنی چاہیے، کسی وجہ سے آپ کا اپنا لباس بھی استعمال کرنے کی آپ کو اجازت نہ ہو۔ یہ کیسے صورتحال تصور ہو سکتی ہے؟ مثلا آپ نے مثال کے طور پر ایک لباس خریدا، نیا لباس پڑا ہوا تھا، اس نئے لباس کو آپ نے استعمال نہیں کیا، آپ کے خمس کی ڈیٹ آ گئی، اب خمس اس لباس پر واجب ہو گیا۔ خمس لباس پر واجب ہو گیا کا مطلب کیا؟ اب وہ لباس جس پر خمس واجب ہے آپ استعمال نہیں کر سکتے جب تک اس کا خمس آپ ادا نہیں کر دیتے۔ تو آپ جو لباس آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور آپ نے خمس ادا نہیں کیا تو اس کی شریعت نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں لباس تو میرا ہے یا میں مالک ہوں، مالک ہیں ضرور لیکن استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ایسے لباس کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے غصبی لباس کے اندر نماز پڑھی ہے، آپ نے ایسے لباس میں نماز پڑھی ہے کہ جس کے استعمال کی آپ کو اجازت نہیں تھی۔ تو یہ تمام مسائل مباح کے اندر آئیں گے کہ جہاں پر اس لباس کے استعمال کی اجازت آپ کے پاس ہونی چاہیے، چاہے ملکیت کے اعتبار سے چاہے دوسرے سے لی ہوئی اجازت کے طور پر۔ تیسرا پوائنٹ فرماتے ہیں مردار کے اجزاء سے نہ بناؤ۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو جانور شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ دنیا سے چلا گیا کا مطلب یہ کہ وہ مر گیا۔ ایسا مرا ہوا جانور کہ جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا، مثلا ایکسیڈنٹ میں مر گیا جانور تو وہ مردار کہلائے گا۔ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تو مردار نہیں کہلائے گا بلکہ وہ ذبیحہ کہلائے گا۔ تو اب ذبیحہ کا حکم الگ ہے، مردار کا حکم الگ ہے۔ یہاں فرماتے ہیں مردار، مردار گائے بھی بن سکتی ہے اور مردار کتا بھی بن سکتا ہے، مردار بلی بھی ہوتی ہے، مردار بکرا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے کہ حلال گوشت جانور ہے یا حرام گوشت جانور ہے یا مثال کے طور پر نجس العین جانور ہے یا مثال کے طور پہ کوئی درندہ ہے۔ ابھی درندے کی مثال تو ابھی اگلے پوائنٹ میں آئے گی، اس کے اندر تو بات بالکل الگ بھی ہے، لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ مردار، مردار کا مطلب ایسا جانور کہ جس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے اور وہ مر گیا ہے، تو ایسی صورتحال میں اس کا جسم مردار کہلاتا ہے۔ اس کے جسم کے کسی حصے سے لباس نہ بنایا گیا ہو۔ اب آپ کہیں گے جی عورت جانور کے بدن سے کون لباس بناتا ہے؟ تو ہاں، اس کے چمڑے سے، اس کے لیدر سے جو لباس بنے گا وہ مردار کے اجزاء کا لباس کہلا سکتا ہے، اور اگر وہ آپ نے پہنا ہوا ہے تو وہ مسئلہ آپ کے یہاں پریکٹیکل ہو سکتا ہے کہ اگر ایسے لباس کے اندر آپ نے نماز پڑھی تو آپ کے لیے نماز باطل ہو سکتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 میں فرماتے ہیں کہ درندے کے اجزاء سے نہ بناؤ۔
بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے نہ بناؤ، درندے کے اجزاء سے نہ بناؤ۔ درندہ مثلا شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ سب درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور۔ یہ درندے کے اجزاء سے، مثلا بعض لوگ شوقین ہوتے ہیں کہ بھائی شیر کی کھال سے بنا ہوا، مثال کے طور پہ ہم نے جیکٹ پہنا ہوا ہے، تو یہ جیکٹ جو ہے اگر شیر کی کھال کا بنا ہوا ہے تو یہ درندے کے اجزاء سے بنا ہوا ہے، تو اس میں نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ احتیاط واجب کہتے ہیں کہ حرام گوشت حیوان کے اجزاء سے نہ بناؤ۔ حرام گوشت حیوان مثلا اب بلی کی مثال دی تھی تو حرام گوشت ہے، اسی طریقے سے دیگر وہ تمام جانور کے جو حرام گوشت جانور ہے۔ حرام گوشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا جانور کہ جس جانور کا گوشت کھانا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ان تمام جانوروں کو کہتے ہیں حرام گوشت جانور۔ اور ایسے لباس کے اندر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، تفصیلات اپنے مقام پر۔ پوائنٹ نمبر 5 اور 6 فرماتے ہیں اگر نماز پڑھنے والا مرد ہو تو اس کا لباس خالص ریشم اور زردوزی کا بنا ہوا نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ نمازی کا لباس خالص ریشم آپ کو پتا ہے، ریشم سے بنا ہوا لباس، اگر خالص ریشم کی بات ہے، یہ ملے ہوئے ریشموں کی بات نہیں کر رہے، خالص ریشم، اگر خالص ریشم سے بنا ہوا لباس ہے تو مرد کے لیے خالص ریشم پہننا جائز نہیں ہے، ایسا لباس مرد پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح سے زردوزی کہتے ہیں سونے کا، یعنی سونے کے تاروں کا بنا ہوا لباس۔ فرماتے ہیں کہ سونے کے تار سے بنا ہوا لباس بھی پہننا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں اگر ہماری جو شرائط جو تھیں نمازی کے لباس کی، یہ مکمل ہوئی۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے تقسیم کریں کہ نمازی اگر مرد ہے تو اس کے لباس میں کتنے شرائط ہونا ضروری ہیں، تو یہ ساری کی ساری شرائط جو آ جائیں گی اس کے اندر، یعنی ساری 6 کی 6 شرطیں نمازی مرد نمازی کے لباس میں ہونا ضروری ہے۔ لیکن اسی طریقے سے اگر عورت کے لیے فرمایا جائے کہ عورت اگر نمازی ہے تو ایسی نمازی عورت کے لباس کی شرطیں تو وہ 4 شرائط ہیں اس کے لیے، باقی 2 شرطیں جو ہیں ان کا تعلق مردوں سے ہے، عورتوں سے اس دونوں شرائط کا تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی کچھ تفصیلی احکام شروع ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بیان کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد